میں نے عرض کیا شروع ہم لوگ تو وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نقی نہیں ہیں، اتنے صاف ستھرے نہیں ہیں، پاکیزہ نہیں ہیں، تو ہم چونکہ دنیا داری کے بدترین دور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ 60s کے ٹائم سے کچھ اسکالرز تھے دنیا میں جو سمجھ گئے تھے کہ جس مادہ پرستی میں اب ہم پھنسے ہیں، تاریخ بشریت کبھی ایسی مادہ پرستی میں نہیں پھنسی تھی۔ 60s میں اسکالرز سمجھنا شروع ہو گئے تھے، اسلام تو خیر کب سے کہہ رہا تھا، لیکن دنیا کے بھی اسکالرز سمجھ گئے تھے 60s کے بعد سے، جو سوشل سائنسز کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم لوگ اب مادہ پرستی میں پھنس گئے، اب ہم اس سے نہیں نکلیں گے۔ اب اس ٹائم سے 60 سال اور ادھر آ گئے ہم لوگ، تو اب تو میرے خیال میں اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم کہاں پھنس گئے، نہ رشتے رہے، نہ ناطے رہے، نہ احترام رہا، نہ تقدس رہا، اب جو کچھ رہ گیا ہے وہ صرف اور صرف لذات، خواہشات، مادہ پرستی۔ ہم اس برے دور کے اندر پھنس گئے۔ اب اس برے دور کے اندر کوئی ہمیں امیر المومنین کا کلام سنائے اور میں سنوں اور پڑھوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں اس کے ساتھ، کیونکہ وہ تو دنیا داری کے ساتھ سازگار نہیں ہے، وہ تو مان ہی نہیں رہا ہے دنیا کو۔ یہ جو مکتوب ہے یہ 69 نمبر ہے، 68 نمبر شاید میں نے پہلے دن یہ کہا تھا وہ عبداللہ بن عباس کو، تو نہیں، وہ عبداللہ بن عباس کو نہیں، وہ حضرت سلمان فارسی کو ہے۔ 68 نمبر حضرت سلمان فارسی کو ہے، ذرا دیکھیے گا ایک دفعہ جا کر اسے، موقع نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں، سلمان دنیا سے جو چیز تمہیں اچھی لگنے لگے نا اسے فوراً چھوڑ دینا۔ یا اللہ، دنیا سے جو چیز تمہیں اچھی لگنے لگے اسے فوراً چھوڑ دینا، کیوں؟ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہونے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا حائل ہے، اگر میں دنیا کی ایک چیز کو پسند کرنے بیٹھ گیا تو یہ یقیناً مجھے اندھا کرے گی۔ تو امام فرما رہے ہیں اگر تمہیں کوئی چیز اچھی لگے نا، پہلے تو دنیا سے کوئی چیز پسند نہ کرنا، کیونکہ یہاں پہ کوئی چیز اس قابل نہیں جس کو تم پسند کر کے بیٹھو اور تم اس کے اوپر مرو۔ پھر اگر پسند آنے لگے، تمہاری کمزوری بننے لگے، فوراً اس کو نکال دینا۔ آیت اللہ مرشی نجفی مرنے سے کچھ دن پہلے یا مثلاً ہفتے بھر پہلے ان کے سرہانے کچھ کتابیں رکھی تھیں۔ آیت اللہ مرشی نجفی کتابوں کے عاشق تھے، جو ہماری دنیا میں دولت کا کوئی عاشق ہوگا، شہرت کا عاشق ہوگا اور لذات کا عاشق ہوگا، تو آیت اللہ مرشی نجفی کتابوں کے عاشق تھے۔ روزے رکھ رکھ کے کتابیں خریدتے تھے اپنی طالب علمی کے زمانے میں۔ تو کچھ کتابیں تھیں ان کو اتنی پسند تھیں وہ انہوں نے کتاب خانے کو بھی ڈونیٹ نہیں کی، لائبریری کو بھی نہیں دی، باقی جو ساری کتابیں لائبریری کو دے دی تھیں۔ وہ چند کتابیں ان کو اتنی پسند تھیں وہ اپنے سرہانے رکھتے تھے ہمیشہ۔ مرنے سے ہفتے بھر پہلے تقریباً اتنا کچھ کم و بیش وہ کتابیں بھی لائبریری کو ڈونیٹ کر دیں، کہا ان کو یہاں سے اٹھا لو اور دے دو کتاب خانے کو۔ تو جو بھی ساتھ تھے ان کے فرزند تھے، کوئی بھی تھے، انہوں نے کہا آغا صاحب اب تو آپ دنیا سے جا ہی رہے ہیں، آپ چلے جائیں، ان کو یہاں رہنے دیں، آپ کے مرنے کے بعد میں دے دوں گا اس کو کتاب خانے کو۔ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا مرتے وقت مجھے دنیا کی کوئی بھی پسندیدہ چیز سامنے نظر آئے، اس کو بھی نکال دو۔ کیا پتہ اسی کی پسند کی وجہ سے میں پھنس جاؤں کہ میں دنیا سے کوئی چیز پسند کر کے جا رہا ہوں، اس کو بھی دے دو، کہیں مجھ سے جان چھوڑواؤ اس کی، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے تب یہ لوگ یہ بنے ہیں۔ ہم لوگ چاہ رہے ہیں اپنی نفسا نفسی کے ساتھ، جو شہرت طلبی، جو مادہ پرستی ہے، جو خواہشات کی پیروی ہے، ان سب کے ساتھ چل کر ہم بہجت بننے والے ہیں، ہم خمینی بننے والے ہیں۔ کہاں کا خواب ہے، کوئی دھوکہ ہے کیا؟ وہ تو اتنی محنت کریں تب بنیں، اور ہم لوگ فضول کے کام کر کر کے اپنی زندگی کے اندر پھر بھی بن جائیں گے۔ کیسے بنیں گے؟ اور نہیں بنیں گے، دیکھو نا ہم نے کیا حشر کیا اپنی قوم کا۔ اگر بچہ ہم سے ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے بھائی قوم کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، تو شیرازہ کیوں نہیں بکھرے گا؟ جب اتنی نفس پرستیاں کرو گے تو بچے گا کیا پھر یہاں پہ؟ میں دوسروں کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اتنی نفس پرستیوں کے ساتھ یہی ہونا ہے پھر۔